اس کے بعد ایک مسجد کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، مسجد زرار، اور اس کے مقابل میں مسجد تقویٰ، مسجد قباء۔ پس منظر اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ظہور اسلام سے پہلے، نبی کے مدینہ آنے سے پہلے یہاں ایک شخص تھا، ابو عامر۔ یہ حضرت حنظلہ جو غسیل الملائکہ ہیں، ان کا باپ ہے یہ۔ غسیل الملائکہ آپ جانتے ہیں کون ہے؟ وہ شادی ہوئی تھی، رات میں وہ اپنی بیوی کے ساتھ تھے، اعلان ہوا کہ جنگ احد میں جانا ہے، بغیر نہائے تلوار نکال کر کے چلے گئے، دیر نہیں کی انہوں نے، اللہ نے بلایا ہے تو فوراً جانا، نہایا بھی نہیں، اور وہیں شہید ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، صحابہ کرام نے دیکھا، کہا کہ ان کا بدن پورا بھیگا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا فرشتوں نے ان کی لاش کو اٹھا لیا تھا، نہلا کر کے نیچے لائے۔ کس خوش نصیب ہیں لوگ کتنے بد نصیب ہیں ہم لوگ۔ موت ہو تو ایسی ہو جسے فرشتے غسل دے، کیا نصیب ہے، نہیں اللہ۔ نوجوان ایسے بھی ہوتے، یہاں تو بیوی کے پلو سے نکلنے کے لیے تیار ہی نہیں، بندھے رہو بیل کی طرح۔ جی، تو یہ غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ کا باپ، حنظلہ نام رکھیے، اچھا نام ہے، لڑکیوں کا نام ہے اروا، جی یہ سب اچھے نام ہیں۔ تو جب نبی اچھا عیسائی تھا یہ، اور قبیلہ خزرج کا تھا۔ آپ کو تاریخ اگر معلوم ہے تو آپ جانتے ہوں گے کہ مدینے میں دو قبیلے تھے، قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج، اور تیسرے یہود لوگ تھے۔ جی، تو یہود کیا کرتے تھے، اوس اور خزرج یہ در حقیقت دو بھائی تھے، ان کی اولادیں تھیں جو بعد میں انصار ہوئے۔ انصار یہی ہیں، اوس اور خزرج، یہی انصار ہے۔ تو یہ خزرج قبیلے سے تھا۔ خزرجیوں کو اور اوسیوں کو، دونوں کو آپس میں لڑائی رکھتے تھے، کون؟ یہ یہودی، اور دونوں کو اسلحے سپلائی کرتے تھے۔ جنگ بواس میں ایک جنگ ہے، اس میں ان کے دونوں طرف کے بڑے بڑے بہادر، بڑے بڑے نوجوان مارے گئے۔ اس فتنے کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ تھا، اور یہ کہنے میں ہمیں کوئی بات نہیں کہ دنیا میں جہاں کوئی فتنہ رونما ہوتا ہے، اگر غور کریں تو دیکھیں گے اس میں یہودیوں کا ہاتھ ضرور ہے۔ اتنے فتنہ پرور ہیں، یہ اتنے فتنہ پرور ہیں۔ اسی وجہ سے مسلمانوں سے کہا گیا ہے 17 مرتبہ بولو کہ ہمیں ان کا راستہ نہیں چاہیے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو لڑ لڑ کر کے ان کے تمام نوجوان ختم ہو گئے تھے، اوسیوں کے، خزرجیوں کے۔ تو قبیلہ خزرج کا یہ تھا، اور عیسائی ہو گیا تھا، اور اوس اور خزرج دونوں قبیلے کے لوگ اسے بہت بڑا بزرگ مانتے تھے، ولی اللہ مانتے تھے اس کو، ولی اللہ ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو سارے لوگ نبی کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ دیکھا ارد گرد تو کوئی ہے ہی نہیں، پوری عزت خاک میں مل گئی۔ تو یہ نبی کی سے اور نبی کے ماننے والوں سے سب سے حسد کرنے لگا۔ بدر میں جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو زبردست کامیابی عطا فرمائی تو جل بھن گیا اندر سے، اور اس کے بعد عرب کے تمام قبائل میں جا جا کر کے لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف ابھارتا۔ اس طرح اگلے سال ہی جنگ احد ہوئی، اس کے پیچھے اسی کا ہاتھ تھا، ابو عامر کا۔ اور اس میں بھی جب معاملہ برابر سرابر ہو گیا تو یہ سمجھ گیا کہ مسلمانوں کو زیر نہیں کیا جا سکتا، جی، تو یہ بھاگ کر روم چلا گیا ہرقل کے پاس، اور یہاں اس کا ایک گروہ تھا مدینہ میں، برابر ان سے رابطہ رکھتا تھا۔ اس نے کہا کہ وہاں ایک مسجد بناؤ، جی، اور اس مسجد کی آڑ میں 3 کام کرو، بتایا گیا۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ۔ اللہ، 3 کام۔ ایک تو ضرار، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا، اور دوسرے کفر، اس لیے کہ منافق تو کافر ہی ہوتا ہے، وتفریقا بین المؤمنین، مسلمانوں کے درمیان تفریق، اس لیے کہ اس مسجد میں جب آئیں گے تو مسجد قباء میں تعداد کم ہو جائے گی، ایسے اس طرح مسلمانوں کو بانٹ دو۔ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اس مسجد میں دین و ایمان کی بات نہیں ہوگی بلکہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے پلان بنائے جائیں گے۔ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ 4 کام، زرار، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا، کفر کا کام یہاں سے کرنا، وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں کے درمیان فرقہ بندی کرنا، اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے پلان بنانا، وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس کی کمینگاہ بنانا۔ ایسی اگر کوئی مسجد بنائی جائے
جہاں تفریق بین المومنین ہو، مسجد ضرار ہے، اس میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے. جی. مسجد کا پیسہ ایسی جگہ نہیں ڈالنا چاہیے جہاں سے سود ملے. جی. اس سے سودی کاروبار نہیں کیا جا سکتا، اسے سود تو ویسے بھی حرام ہے اس کو. جی. مسجد کا متولی وہ شخص نہیں بنایا جائے جو سود خور ہو. جی. یہ تمام چیزیں ہیں مسجد کے آداب میں سے. ایک مسجد بنی ہوئی ہو، سامنے ہی مسجد بنا دینا، وہ بھی مسجد ضرار ہی ہے، اس مسجد میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں نقصان ہے، تفریق بین المومنین ہے. جی. ان لوگوں نے کیا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غزوہ تبوک جا رہے تھے. یہ لوگ آئے، کہا کہ اللہ کے رسول آپ وہاں نماز پڑھ دیں. ہم لوگ نماز پڑھنا شروع کر دیتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابھی میں ذرا مشغول ہوں، مجھے وقت نہیں ہے، جنگ سے واپس لوٹیں گے ٹھیک ہے میں وہاں نماز پڑھ دوں گا. جب آپ جنگ تبوک سے واپس ہوئے، ابھی مقام ذی اوان میں تھے آپ، 2-3 کلومیٹر ہے وہاں سے مدینہ سے، وہاں آپ نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا. وہیں پر جبرائیل آئے اور کہا کہ اب آپ جا رہے ہیں نا، اب یہ آئیں گے منافقین، کہیں گے ہماری مسجد میں آپ نماز پڑھی ہے. وہ مسجد نہیں ہے، مسجد ضرار ہے. حضرت جبرائیل نے آ کر کے بتا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے سے پہلے 3 آدمیوں کو بھیجا، حضرت مالک ابن دخشم کو، مان ابن عدی اور ان کے بھائی حضرت عاصم ابن عدی. کہا کہ جا کر کے مسجد میں آگ لگا دو. مسجد میں آگ لگا دی، مسجد کو جلا دیا گیا. سعودی عرب نے جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ اس جگہ ایک بڑی لائبریری بنا دی ہے اسی جگہ پر جہاں پر یہ مسجد تھی، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جلا دیا گیا تھا. آج سعودی نے وہاں پر ایک لائبریری بنا دی ہے.